صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کی ہماری مجلس کا خاص موضوع امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور علم کلام ہے۔ علم کلام جیسے نام سے ظاہر ہے، ایسے علم کو کہا جاتا ہے کہ جس علم کے ذریعے کلام کیا جائے یا جس علم میں کلام کیا جائے یا کلام میں جس علم کو موضوع بحث بنایا جائے، اس کو علم کلام کہا جاتا ہے۔ علم کلام علم عقائد ہی کا تقریباً دوسرا نام ہے۔ علم عقائد ایسے علم کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عقیدے سے متعلقہ مسلمہ باتوں کو بیان کیا جائے۔ علم عقیدہ کی بنیاد رکھنے والے ہمیشہ انبیاء ہی ہوا کرتے ہیں، چونکہ عقیدہ کے بنیادی اصول یہ انبیاء کے ذریعے طے ہوتے ہیں۔ انبیاء ہیں جو اپنی امتوں کو عقائد کے مبادیات، عقائد کے اصولوں سے آگاہ کرتے ہیں، اور بعد کے لوگ اس کو مدون و مرتب کر لیا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو جو علم عقائد دیا، وہ مختلف حضرات نے اس کو مرتب و مدون کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایام میں کوئی بھی علم اس طرح سے نام رکھ کے وہ علم متعارف نہیں ہوتا تھا۔ یعنی دو زمانے، نبی علیہ السلام کا زمانہ اور اسی طرح صحابہ کرام کا زمانہ، ان دونوں زمانوں میں کسی علم کا کوئی نام نہیں تھا۔ قرآن کریم تھا لیکن علم تجوید نہیں تھا۔ قرآن کریم کے پڑھنے کے طریقے تھے، علم قرات نہیں تھا۔ قرآن کریم کے الفاظ کے معانی بیان ہوتے تھے لیکن علم معانی نہیں تھا۔ مختلف اعرابوں پر بحث ہوتی تھی لیکن علم النحو نہیں تھا۔ الفاظ کی بناوٹ کے لحاظ سے بحثیں ہوتی تھیں، علم الصرف نہیں تھا۔ ان آیات کے پس منظر میں یا ان میں بیان کیے گئے مسائل، اس میں بحث ہوتی تھی، مذاکرے ہوتے تھے، پڑھنا پڑھانا ہوتا تھا، سوالات ہوتے تھے، لیکن علوم القرآن کسی چیز کا نام نہیں تھا۔ اسی طرح علم اللغہ یا لغت کا علم، وہ کسی چیز کا نام نہیں تھا۔ فقہ کسی چیز کا نام نہیں تھا۔ علم اصول فقہ کسی چیز کا نام نہیں تھا۔ علم تاریخ کسی چیز کا نام نہیں تھا۔ اسی طرح علم عقائد کسی چیز کا نام نہیں تھا۔ تابعین کے دور کے بعد ہر تابعی یا تابعین کے زمانے میں ذوق، مزاج اور طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے ہر ایک صحابی یا تابعی نے اپنے ذوق اور مزاج کے مطابق باتیں جمع کرنی شروع کی۔ وہ جو باتیں جمع ہوئیں تو گویا مختلف علوم کی بنیاد پڑھنا شروع ہوئی۔ علوم کی بنیاد علوم کی تدوین، علوم کی تکوین اور علوم کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنی۔ علم عقائد اگر دیکھا جائے تو غیر مدونہ علم عقائد میں سب سے پہلا نام تاریخ کی کتابوں میں اگر ملتا ہے تو عمر ابن عبدالعزیز کا ملتا ہے۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے باقاعدہ عقیدے پر ایک خط لکھا اور اس پر ایک خطبہ دیا، جو تقریباً آج تاریخ یا سیر کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں اس کا وجود ملتا ہے، اور اس میں انہوں نے عقائد بیان کیے۔ اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے رسائل، جس میں ایک مسئلہ، دو مسئلہ، اس طرح کے مسائل ملتے ہیں، لیکن جامع ترین علم عقائد کا مضمون
اگر ہمیں تابعین کے دور میں کہیں پہ ملتا ہے تو وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے علم عقائد کو باقاعدہ طور پر مدون کیا، اور تاریخ اسلام میں عقیدے کی سب سے پہلی کتاب الفقہ الاکبر کے نام سے مرتب و مدون ہوئی، اور الفقہ الاکبر کا نام بھی امام اعظم نے نہیں رکھا۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، علوم کے نام نہیں ہوتے تھے، لیکن علوم مدون ہو گئے، بعد میں کسی نے نام رکھ دیا۔ عام زندگی کے مسائل سے متعلقہ جو علم آئے ان کا نام علم الفقہ رکھا گیا، لیکن اسی دوران اللہ تعالیٰ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، وحی کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں جب مباحث ہوئے، بات چیت ہوئی، تو وہ مباحث یا وہ بات چیت جب کتابی شکل میں آئی تو اب اس کا نام کیا رکھنا تھا؟ شہرت کے لیے اس کا نام الفقہ الاکبر رکھ دیا گیا۔ عام طور پر فقہ تھی اور یہ الفقہ الاکبر بن گیا۔ یہاں میں ایک بات کی ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہوں گا۔ بعض اہل علم نے عربوں میں بھی اور ہمارے عجموں میں بھی یہ کہا کہ جی جو عقائد سے متعلقہ علم ہے وہ علم اکبر، فقہ اکبر ہے، اور جو عام انسانی زندگی کے معاملات ہیں وہ الفقہ الاصغر آ گیا۔ اب درمیان میں ایک چیز نکالنی تھی، کیونکہ اصغر بھی ہو گیا، اکبر بھی ہو گیا، تو غالباً مصر کے کوئی عالم ہیں، انہوں نے کتاب بھی لکھی اس پر، اور اس کتاب میں انہوں نے 3 حصے بھی بنائے، الفقہ الاکبر، پھر ایک الفقہ الاوسط بھی بنایا۔ الفقہ الاوسط کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم یا وہ باتیں یا وہ بنیادیں جو بنیاد بنتی ہیں کسی بندے کے اخلاق کے متعلق، وہ علم اوسط بن گیا، الفقہ الاوسط بن گیا۔ لیکن یہ یاد رکھیے، یہ جو یہ 4 نام اس انداز میں لیے، یہ آج کی پیداوار ہے، 13ویں 14ویں صدی کی پیداوار ہے۔ پہلے زمانوں میں باقاعدہ علم عقائد کا نام علم فقہ اکبر رکھا نہیں گیا۔ جب ایک کتاب سامنے آئی تو اس کتاب کا نام انہوں نے الفقہ الاکبر رکھ دیا۔ یہ علم کا نام نہیں تھا، کتاب کا نام تھا، اور اس کی بھی وجہ یہ تھی امام صاحب سے علم اصول میں جو کتابیں منقول تھیں، جن کو اصول 6 کہا جاتا تھا، الجامع یعنی جس کو ہم المبسوط کہتے ہیں، اور اسی طرح زیادات کہتے ہیں، اسی طرح جامع صغیر و جامع کبیر کہتے ہیں، اسی طرح سیر صغیر سیر کبیر کہتے ہیں، یہ ساری فقہ میں آتی تھیں، اور جو عقائد سے متعلقہ متن یا جو باتیں امام ابو حنیفہ سے ان کے تلامذہ نے نقل کیں، اب وہ فقہ میں نہیں آتی تھی، لہٰذا اس کا نام انہوں نے الفقہ الاکبر بنا دیا، اور بعد میں وہ الفقہ الاکبر کے نام سے رسالہ چھپ بھی گیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ عقائد کے بھی امام ہیں۔ آپ کا سب سے پہلے علم عقائد پر رسالہ مدون و مرتب ہوا ہے۔ امام حماد جب یہ تخت نشین تھے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلب جگہ پر، جہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دیا کرتے تھے، اور ان کے بعد درجہ بدرجہ پھر امام حماد کا زمانہ آیا، تو امام ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں کہ جب وہ پڑھایا کرتے تھے تو میں اسی جگہ کوفہ کی جامع مسجد میں انہی کے قریب اپنا ایک حلقہ لیتا تھا، اور وہ میرا علم عقائد کا حلقہ، علم مناظرہ، یہ علم کلام کا حلقہ ہوا کرتا تھا، اور ہماری باتیں بہت اونچی ہو جاتی تھی مذاکرے مباحثے کے دوران۔ کئی مرتبہ فرماتے ہیں ہماری شور کی وجہ سے امام حماد کا جو حلقہ ہے وہ مطلب خاموش ہو جاتا، ہماری طرح متوجہ ہو جاتا۔ پھر کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو پھر علم عقائد کی طرف توجہ کیسے ہوئی، آپ کیسے ادھر متوجہ ہو گئے؟ کہا کہ لمبی لمبی ہماری باتیں ہوتی تھیں، شور ہمارا بہت ہوتا تھا، پوری مسجد سر پہ اٹھائی ہوتی تھی، اور بعض اوقات دوسرے حضرات ہمارے شور کی وجہ سے چپ کر جاتے تھے، اور دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی آگے بیٹھ جاتے تھے۔ فرماتے ایک دن ایک عورت آئی، اس عورت نے آ کر مجھ سے مسئلہ پوچھا۔ جب اس عورت نے مسئلہ پوچھا تو فرمانے لگے کہ وہ میرے تو جو مطلب ہے جو مسائل ہم زیر بحث لاتے تھے وہ مسئلہ اس سے متعلق تھا ہی نہیں، جس کی وجہ سے مجھے جواب بھی نہیں پتہ تھا۔
فرماتے ہیں میں نے جب غور سے دیکھا مسئلہ تو میرے متعلقہ نہیں ہے، لیکن مجھے شاک ہوا کہ سارے لوگ میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں اس کو کیا کہوں کہ یہ مسئلہ مجھے پتہ ہی نہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ تم ایسے کرو کہ یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ جو مولوی صاحب بیٹھے ہیں جو امام حماد کی طرف اشارہ کی، ان سے پوچھو اور پھر مجھے بھی بتانا کہ انہوں نے کیا کہا۔ خیر فرماتے ہیں کہ وہ عورت چپ کر کے ان کے پاس گئی، جا کر کے ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے اس کو مسئلہ بتایا، آئی اور انہوں نے مجھے بھی مسئلہ بتایا، اور مسئلہ بڑا آسان تھا۔ جب وہ مسئلہ میں نے سنا تو مجھے بڑا شاک ہوا، اور میں نے دل میں سوچا کہ جو ہم لمبی لمبی بحثیں لگاتے ہیں، گھنٹوں خرچ کر دیتے ہیں، کیا فائدہ ہم ایک بیچاری بڑھیا کا مسئلہ نہیں حل کر سکے۔ لہٰذا میں نے اسی وقت اپنے دوستوں کو کہا بھئی بات یہ ہے کہ جو کچھ آج تک ہم نے کیا وہ اپنی جگہ، کل سے ہم سارے اس درس میں جا کے شامل ہوں گے تاکہ کم از کم ہمیں اتنا تو پتہ چل جائے، کسی کے ضروری مسئلے ہم بتا سکیں۔ فرماتے ہیں دوسرے دن ہم امام حماد کے اس میں چلے گئے۔ جب ہم سارے ادھر جا کے ادھر بیٹھ گئے تو امام حماد ہمیں دیکھ کر حیرت سے دیکھ رہے تھے، بھئی یہ پورا مجمع ادھر کیوں آ گیا؟ خیر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پوچھا اور ان کو یہ گمان آیا کہ شاید بھئی کوئی بات پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ فرماتے امام حماد نے مجھے اسپیشلی اپنے قریب بلایا اور مجھے کچھ پوچھا، اور آگے تفصیل نہیں ہے کہ کیا پوچھا، کوئی بات چیت کی۔ اس کے بعد امام حماد ہمیشہ ان کو اپنے پاس بٹھاتے تھے، یعنی اگر تخت پر امام حماد بیٹھے ہیں، امام ابو حنیفہ کو ساتھ بٹھایا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ میرا رشتہ علم کا، سیکھنے کا امام حماد کے ساتھ تقریباً 11 سال رہا ہے، اور یہ امام حماد کا زمانہ یہ بعد کا زمانہ ہے، جبکہ پہلے زمانے میں امام ابو حنیفہ الفقہ الاکبر مرتب و مدون کر چکے ہوئے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب الفقہ الاکبر نامی رسالہ مرتب کر دیا تھا، اس کے بعد امام ابو حنیفہ کے 2-3 تلامذہ نے ان سے اسی موضوع پر سوال و جواب کیے، جو علم کلام کی بنیاد بنی، جو مرتب ہو گیا، علم کلام مرتب ہو گیا، ورنہ عام طور پر سیکھنے سکھانے کے متعلق سوالات ہوا کرتے تھے اور اس پہ بحث مباحثہ ہوا کرتا تھا۔ اس سیکھنے سکھانے کے دوران دوسرے مسالک، اس زمانے میں 5 بڑے فرقے تھے جو اس وقت پیدا ہو چکے ہوئے تھے، جن میں سب سے معروف فرقہ خوارج کا تھا، اسی طرح قدریہ کا ایک فرقہ تھا، اسی طرح جبریہ کا ایک فرقہ تھا، اسی طرح معتزلہ کا ایک فرقہ تھا، اسی طرح روافظ کا فرقہ تھا، اسی طرح اہل تشیع کا فرقہ تھا، یہ 4 جہمیہ کا ایک فرقہ تھا، اور یہ وہ فرقے ہیں جو اس وقت پیدا ہو چکے ہوئے تھے۔ اور ان فرقوں کے لوگ آتے امام صاحب کی مجالس میں لمبی لمبی بحثیں کیا کرتے تھے، اور اس دوران کے کئی لطیفے بھی ایسے ہیں جو بعد میں علم جرح کے لوگوں نے ان کو بڑے سیریس بھی لیا۔ مثلاً خطیب بغدادی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ سے کفر پر 2 مرتبہ توبہ کروائی گئی۔ اب یہ لوگ کئی نقل کرتے ہیں یہ بات، امام ابو حنیفہ کیسے امام ہے کہ 2 مرتبہ زندگی میں کفر پر اسے توبہ کروائی گئی ہے، اور یہ نہیں سوچتے کہ پس منظر کیا ہے اس بات کا۔ حالانکہ اس بات کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ معتزلہ کے لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے گئے۔ جب مناظرہ کرنے کے لیے گئے تو معتزلہ نے کہا اب تو کافر ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اچھا اگر میں کافر ہوں، اور وہ کہنے لگے جی کافر آپ سے ہماری بات بنتی نہیں، ہماری بات تو کسی مسلمان سے بنتی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا اچھا میں اگر مسلمان ہوں، میں اگر کافر ہوں تو مسلمان کیسے ہوں گا؟ انہوں نے کہا جی پڑھو کلمہ۔ انہوں نے کہا جی پڑھاؤ۔ انہوں نے امام صاحب کو کلمہ پڑھا، امام صاحب نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب امام صاحب نے جب کلمہ پڑھ لیا تو کہنے لگے کہ اچھا اب میں مسلمان ہو گیا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں اب آپ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا چلو بات شروع کرو۔ اب وہ بات شروع ہو گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو شکست ہو گئی۔ اسی طرح ایک معروف کردار ہے شیطان الطاق، اہل تشیع میں وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا تھا، بنیادی طور پر روافظ میں تھا۔ شیطان الطاق اس کا نام مشہور ہے، اسی نام سے مشہور ہے۔ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی شیطان الطاق ہی ہے، اور دوسری کتاب رجال کی کتابوں میں شیطان الطاق ہے، نام اس کا کچھ اور تھا، مشہور اس نام سے تھا۔ اب وہ بھی جرح میں، سوال جواب کرنے میں، بحث کرنے میں بڑا تیز تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے 1-2 مرتبہ اس کا بھی مذاکرہ ہوا، اور اس کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعہ پیش آیا۔
اب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے آیا، جب بات شروع ہوئی اس نے ایسی بات کہی کہ نہیں جی آپ کا تو ایمان ہی ثابت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اچھا ایمان ثابت نہیں ہے تو پھر؟ انہوں نے کہا جب آپ کا ایمان ہی نہیں ہے تو ہماری آپ سے بات ہی نہیں بنتی۔ اصل میں مناظرانہ ایک رنگ ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو زیر کر دینا یا دوسرے کو زج کر دینا یا دوسرے کو لاجواب کر دینا، اور آج بھی یہ رواج عام طور پر پایا جاتا ہے، جہاں بھی مناظرے ہوتے ہیں وہاں یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح دوسرے کو زج کر دیا جائے، اور جب دوسرا زج ہو جائے گا، شرمندہ ہو جائے گا، لاجواب ہو جائے گا تو بس سمجھا جائے گا جی ہم جیت گئے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مسئلہ کیا ہے، مسئلے کی حقیقت کیا ہے، استدلال کیا ہے، استدلال کا نتیجہ کیا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ اب وہ شیطان و طاق سے اسی طرح کی بات ہوئی، اس نے کہا جی آپ کا تو ایمان ہی ثابت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ایمان ثابت نہیں ہے تو پھر؟ انہوں نے کہا پہلے تو آپ کو ایمان لانا چاہیے۔ فرمایا کیسے ایمان لاتے ہیں؟ اس نے کہا جی ایسے ایمان لاتے ہیں۔ چلو بتاؤ کیسے ایمان لاتے ہیں؟ اب اس نے کہا جی آپ پڑھو کلمہ، چلو یہ کلمہ پڑھاؤ جی۔ انہوں نے بھی کلمہ پڑھایا۔ اس کے بعد جب بات چیت شروع ہوئی تھوڑی دیر میں اس کو شکست دے دی گئی۔ اسی طرح کے واقعات وہ تاریخوں میں ملتے ہیں، جس کی وجہ سے ائمہ رجال، خطیب بغدادی، انہوں نے اس بات کو نقل کیا کہ جی امام ابو حنیفہ سے کفر پر 2 مرتبہ توبہ کروائی گئی ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا وہ زمانہ ہے جب آپ علم عقائد مرتب کر چکے تھے، علم کلام میں آپ نے قدم رکھا ہوا تھا، جا بجا بحثیں، مناظرے، مجادلے ہوتے تھے، ایک دوسرے سے سوال و جواب بھی ہوتے تھے، اور اس میں ایک دوسرے کو شکست دینے کی کوشش بھی ہوتی تھی۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا یہ واقعہ ہے کہ مجھے کبھی کوئی شکست نہیں دے سکا، ہر میدان میں میں گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح دی۔ لیکن میرا ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ جب میں نے سوچا کہ میرا یہ سارا عمل جو میں بحثیں کرتا ہوں، جو مقابلے کرتا ہوں، جو سوال جواب کرتا ہوں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں تو ایک عورت کا مسئلہ نہیں حل کر پایا۔ یہ چیز ہے جس نے مجھے بدلا، اور مجھے امام حماد کی شاگردی میں لے گیا۔ امام حماد کی شاگردی میں پھر میں 12 سال تک رہا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سب سے پہلا جو علم عقائد میں رسالہ مرتب کیا اس کا نام الفقہ الاکبر ہے، اور یہ وہی الفقہ الاکبر ہے جس کی معروف شرح ایک رومی عالم القول الفصل کے نام سے بھی کرتے ہیں۔ یہ وہی الفقہ الاکبر ہے جس کی شرح میں امام ابو منصور ماتریدی کی کتاب التوحید بھی ہے۔ یہ وہی الفقہ الاکبر ہے جس کو سامنے رکھ کے امام طحاوی نے عقیدہ طحاویہ مرتب کیا، اور اس کے مقدمے میں اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ یہ وہی الفقہ الاکبر ہے جس کی شرح مفصل انداز میں امام ملا علی قاری نے کی ہے۔ یہ وہی الفقہ الاکبر ہے، کئی علماء نے اس کی شرح لکھی ہے، اور اردو میں بھی شرح ہیں، فارسی میں بھی شرح ہیں، کئی زبانوں میں شرح ہیں، انگریزی میں بھی ترجمے ہیں۔ یہ چھوٹا سا متن ہے، اور اس کا ترجمہ میرا بھی چھپا ہوا ہے ایک۔ اسی طرح اس کی تحقیق و تدوین بھی ہوئی ہے۔ جو میرا کام بیروت سے المتون السبع کے نام سے چھپا ہے علم عقائد پر، اس میں پہلا رسالہ وہ المتن الاول کے نام سے وہ الفقہ الاکبر ہے۔ الفقہ الاکبر کی تدریس اور تعلیم کے دوران بہت سارے لوگوں نے سوال و جواب کا مرتب و مدون کیا۔ ان میں مدونہ کاموں میں یا مرتب شدہ کاموں میں 2 کام ہمیں زیادہ ملتے ہیں۔ ایک امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور وقت کے بڑے محدث اور علم کلام کے ماہر ابو مقاتل حفص بن سلیمان، جن کی کتاب العالم والمتعلم ہے۔ یہ پوری دنیا میں العالم والمتعلم ایک ہی کتاب ہے۔ غالباً 186 ہجری میں امام ابو مقاتل حفص بن سلیمان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں ذرا سن دیکھ لوں، 176 ہجری ہے، 155 ہجری میں 155 ہجری میں امام حفص بن سلیمان کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس وقت تک یہ رسالہ انہوں نے مرتب کیا، اور تقریباً 46 سوالات ہیں جو الفقہ الاکبر کے حوالے سے امام حفص بن سلیمان ابو مقاتل امام ابو حنیفہ سے کرتے ہیں، اور رسالے میں قال العالم کہہ کر قال المتعلم کہہ کر سوال نقل کیا جاتا ہے۔
قال المتعلم، اور پھر امام صاحب کا جو جواب ہے قال العالم کہہ کر وہ جواب نقل کیا جاتا ہے۔ اور یہ 46 سوال و جواب ہیں، یہ میرے پاس رف ہے، لیکن یہ جو میرا کام یہاں سے چھپا ہے مجموعہ الفقہ الاکبر کے نام سے، اس میں یہ العالم والمتعلم کے نام سے ہے، اور یہ العالم والمتعلم کے نام سے عبد الوہاب الہندی، یہ شام کے عالم ہیں، انہوں نے یہ متن چھاپا ہوا ہے۔ اسی طرح قطر سے مولانا ایک عالم گزرے ہیں افغانستان کے، جو چند دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہے، اور وہ ڈاکٹر تھے بڑے ذہین اور بڑے اللہ نے ان کو ملکہ دیا تھا۔ انہوں نے رسائل مرتب کیے، اس میں بھی اس کو شامل کیا۔ اور جو میرا کام دارالکتب العلمیہ بیروت سے چھپا ہے المتون السبعہ کے نام سے، اس میں بھی مطلب یہ العالم المتعلم موجود ہے۔ اور اسی طرح یہ تو پرانا ہے، یہ پرانا ہے، پہلا نسخہ جو چھپا ہوا ہے، ورنہ اصل جو کتاب ہے وہ دوسری کلر کاپی ہے، وہ کسی وقت میں پھر جب الگ سے اس کا تعارف پیش کروں گا تو میں اس وقت عرض کر دوں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسری کتاب جو فقہ اکبر کی تعلیم و تدریس کے دوران سوالات کی صورت میں امام ابو مطیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے جب امام صاحب سے سوالات کیے، اس کو مرتبہ شکل میں کیا، الفقہ الابسط کے نام سے وہ مشہور ہو گئی، الفقہ الابسط، اسی کو الفقہ الاکبر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا بھی انداز یہ ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ سے سوالات کرتے ہیں اور امام صاحب اس کے جوابات دیتے چلے جاتے ہیں، اور اس کو انہوں نے مرتب و مدون کر کے باقاعدہ طور پر وہ بھی رائج ہے، اور اس کی بھی شرح لکھی ہیں۔ اور ہمارے اہل علم میں ایک مذاکرہ یہ بھی چلتا ہے کہ آیا جو فقہ اکبر ہے وہ کون سی فقہ اکبر ہے، وہ جو ابو مطیع بلخی والی ہے یا وہ جو امام حماد ابن ابی حنیفہ والی ہے؟ کیونکہ جو الفقہ الاکبر ہے امام صاحب کا رسالہ، اس کے روایت کرنے والوں میں دو نام ہیں، امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم القاضی جو محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور قاضی القضات بھی رہے ہیں، اللہ نے بڑا کمال دیا تھا، اور امام ابو حنیفہ کے بعد فقہ میں ان کا بڑا نام ہے۔ اسی طرح دوسرا نام جو ابو یوسف کے علاوہ اس کے روایت کرنے والے امام حماد ابن ابی حنیفہ ہیں، اس لیے اس کو فقہ اکبر حمادی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دوسری ہے۔ اور جو ابو مطیع بلخی نے سوال و جواب کی صورت میں نقل کیا ہے، اس میں قال قلت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ قال قلت کے بعد کسی نے قال کا قائل اور قلت کا مطلب ہے مجیب، یہ متعین نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ الفقہ الابسط ہے۔ لیکن میں نے جو میرا کام چھپا ہے، جو بیروت سے چھپا ہے یا جو یہاں سے بھی چھپا ہوا ہے، اس میں نے قال کے بعد بریکٹ میں اس کا قائل اور قلت میں بریکٹ میں اس کا مجیب، وہ دونوں اس میں واضح کر دیے ہیں۔ یہ اس وقت اگر نظر آ رہا ہو، یہ رف نسخہ ہے میرے پاس، مسودہ ہے پرانا، تو یہ ایک تصویر سامنے آ جائے گی، صرف دیکھنے کے لحاظ سے یہ پتہ چل جائے گا کہ قال ابو مطیع آ گیا ہے، اور قلت یعنی جب قلت کہتے ہیں تو ابو مطیع سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور قال یہ امام صاحب جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس میں نے اس کو مرتب و مدون کر دیا ہے۔ تو گویا علم کلام کی بنیاد اور علم عقائد کی بنیاد، دونوں کی بنیاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس میں پڑی ہے۔ امام ابو حنیفہ علم عقائد کے بھی بانی ہیں، علم کلام کے بھی بانی ہیں۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے اگر کوئی کتاب ہمیں ملتی ہے علم عقائد پر، اس کا نام الفقہ الاکبر ہے، اور یہ ترجمے اس کے بہت سارے لوگوں نے ترجمے کیے، ہر زبان میں ترجمہ مل جاتا ہے، اور کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ طفیل ہاشمی صاحب ہیں، ڈاکٹر طفیل ہاشمی، ابھی ریسنٹلی ان کا ایک ترجمہ چھپ کے آیا۔ ہمارے محترم صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے گجرانوالہ میں، انہوں نے اس کا البیان الازہر کے نام سے ترجمہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح مولانا وکیل احمد سکندر پوری، انہوں نے اس کا ایک ترجمہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے دونوں کا ترجمہ کیا، فقہ اکبر کا بھی، فقہ ابسط کا بھی ترجمہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک دوست مولانا درکانی، نجم الدین درکانی، جنہوں نے مسند امام اعظم پر بھی کام کیا ہے، ان کا بھی ایک ترجمہ وہ چھپا ہوا بازار میں مل جاتا ہے، میرے پاس یہاں پڑا ہوا تھا، یہ پکڑائیں گے ذرا، وہ سامنے پڑا ہے، وہ آگے۔
نیلا سا آگے یہ والا، یہ بھی ابھی اسی زمانے میں چھپ کر میدان میں آیا، لیکن اس کا یہ ہے کہ یہ جو رسالہ چھپا ہے یہ تقریباً ایران سے چھپا ہے، اور میری خود جب ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے مجھے خود پیش کیا، اور یہ عربی میں اس کی بڑی پیاری شرح بھی ہے مختصر سے انداز میں۔ اسی طرح مختلف ویب سائٹوں پہ اس کے تراجم بھی موجود ہیں۔ اس کے کینیڈا کی ایک ویب سائٹ ہے، اس کا بہترین ایک انگریزی ترجمہ وہاں پہ موجود ہے۔ اسی طرح امریکہ کے ایک پروفیسر نے پرانے وقتوں میں اس کا ایک بڑا اچھا ترجمہ کیا ہوا ہے، وہ بھی انگریزی میں مل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک نینوی ہیں شیخ یحییٰ نینوی، انہوں نے اس کا انگریزی میں ایک ترجمہ متن سمیت کیا ہوا ہے۔ میرا اپنا ایک ترجمہ جو فقہ اکبر و ابسط اسی نام سے، دونوں کا میں نے ترجمہ اکٹھا کیا ہوا ہے، جو جمعیت پبلیکیشن نے اس کو چھاپا ہوا ہے، اور وہ بھی عام مل جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے بہت سارے تراجم ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو معرض وجود میں ہیں اور وہ مل بھی جاتی ہیں۔ فقہ اکبر کا اردو ترجمہ جو امام ملا علی قاری کی شرح فقہ اکبر ہے وہ بھی بازار میں مل جاتا ہے۔ تو یہ امام ابو حنیفہ ہیں جن کو ہم علم کلام کا بھی بانی مانتے ہیں، چونکہ علم کلام کا مطلب ہوتا ہے بات چیت کرنا، مسئلے کے بارے میں یا موضوع کے بارے میں، شخص کے بارے میں یا علم کے بارے میں۔ یہ مختلف آراء ہیں جو امام نصفی نے اپنی شرح عقائد النصفی میں ذکر کی ہے، اس لحاظ سے اس کو علم کلام کہا جاتا ہے۔ علم کلام کے مختلف انداز ہیں، اور وہ امام ابو مقاتل حفص بن سلیمان نے اور ابو مطیع بلخی نے باقاعدہ اس کو کتابی شکل میں مرتب کر دیا ہے، تو یہ چیزیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اس لیے علم عقائد کے لحاظ سے ہم اگر چاہیں، ہمیں اہل سنت والجماعت کے منہج پر سب سے پہلے کوئی کتاب اگر ملتی ہے تو اس کا نام الفقہ الاکبر ہے، اور اس کے مصنف امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ علم کلام پر سب سے پہلے اگر کوئی کتاب ملتی ہے تو وہ الفقہ الابسط ہے، العالم والمتعلم ہے۔ میں نے عرض کیا العالم والمتعلم کا مصنف جس نے اس کو مرتب کیا ابو مقاتل حفص بن سلیمان سمرقندی رحمہ اللہ، 155 میں فوت ہوئے ہیں، اور ابو مطیع حکم بن عبداللہ البلخی رحمۃ اللہ علیہ وہ غالباً 176-77 میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو یہ بھی پرانے لوگوں میں سے ہیں۔ تو یہ خلاصہ ہے ساری بحث کا کہ علم کلام ہو یا علم عقائد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان دونوں علوم کے بانی مبانی ہیں، اور بات انہی پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ امام